بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن ایمان لاتے ہیں باشراط الساعۃ قیامت کی نشانیوں پر منہا ان میں سے ایک ہے خروج الدجال دجال کا نکلنا ونزول عیسی ابن مریم علیہ السلام من السماء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں بطلوع الشمس من مغربها سورج کے اس کے مغرب سے طلوع ہونے پر وخروج دابۃ الارض اور دابۃ الارض کے نکلنے پر من موضعها اپنی جگہ سے۔ ہم قیامت کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کچھ نشانیاں یہ ہیں: دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا اپنی جگہ سے یعنی کوہ صفا سے نکلنا۔ قیامت کی جو علامات ہیں وہ دو قسم پر ہیں، صغریٰ اور کبریٰ۔ صغریٰ علامات تو وہ علامتیں کہلاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد تک جو وقوع پذیر ہیں، اور علامات کبریٰ وہ علامات ہوتی ہیں جو ان کے ماسوا ہیں، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد سے لے کر نفخہ اولیٰ تک جو کچھ ظاہر ہوگا علامات میں سے، وہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ جو پہلی علامت یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے دجال کا نکلنا، لیکن اس سے پہلے ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے رہائشی ہوں گے۔ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ شام اور عراق کے جو اولیاء اور ابدال ہیں، بیت اللہ کے طواف کے دوران وہ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور ان کا جو عمل ہے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہی دجال نکلے گا، اور یہاں پہ منہا خروج الدجال میں اسی نشانی کا تذکرہ ہے۔ دجال کا نکلنا ایک دوسری بڑی علامت ہے جو متواتر احادیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو یہود سے ہوگا، اور مسیح اس کا لقب ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ دجال اس وقت نکلے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نصارہ سے جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور شام واپس آئیں گے، اور شہر دمشق میں مقیم ہو کر مسلمانوں کے انتظام میں مصروف۔ اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شوب دیوی ظاہر فرمائیں گے۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا۔ مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینہ منورہ کا پھر ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارے، شرقی جو مینارہ ہے، مشرقی مینارہ، اس پر فجر کی نماز کے وقت آئیں گے، اور دو فرشتوں کے بازوؤں پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دجال کو پھر قتل کریں گے۔ تو اس طرح تیسری نشانی یہاں پر کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ تو جیسا کہ گزرا کہ دجال کا خروج پہلے سے ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا اور اس کو پہنچتے ہی مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو ایسا پگھلنے لگے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزہ سے مار دیں گے، اس کا خون بھی مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر دجال کے لشکر کے مقابلے میں آئے گا، اور اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو مار دے گا، اور اس طرح زمین دجال سے بھی پاک ہو جائے گی اور یہود کے وجود سے بھی پاک ہو جائے گی۔
اس کے بعد اگلی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہو جائے گا، اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلی نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا، یہ ایک بڑی نشانی ہے اور قرآن مجید میں یہ ثابت ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ تو سورج جس دن مغرب سے طلوع ہوگا اس کے چند دنوں کے بعد مکہ مکرمہ کے صفا پہاڑ سے یہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے یہ جانور اللہ تعالیٰ نکالیں گے، جو لوگوں سے بات بھی کرے گا اور قیامت کی خبر بھی دے گا۔ مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔